أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مئی 1969 کی 18 تاریخ ہے. ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 214 تک سابقہ درس میں پہنچے تھے. آج آیت 215 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ زبان سے تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا اس سے. وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر مخالف قوتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ان میں جان اور مال دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور سورہ توبہ کی اس عظیم آیت کے مطابق یہ دونوں چیزیں پہلے بیچ دی جاتی ہیں تو پھر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے. تو پہلی آیت 214 میں جان کی قربانی کا ذکر تھا، میدان جنگ کا ذکر تھا. اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں مال کی قربانی کا ذکر ہے. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے یہ ہیں عام ترجمہ کہ وہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، اقربا، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل کے لیے ہے. اور اصولاً یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم بھلے کا کام کرو گے خدا کے علم میں ہوگا. قرآن کریم جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس میں ابتداءً اپنی مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی کا مہیا کرنا مملکت کے ذمے ہوتا ہے. وہ اعلان کرتی ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے سامان زیست کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی. جب مملکت یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے تو پھر یہ جو انفرادی طور پر ایک دوسرے کی کچھ مدد کرنا، ایک دوسرے کی احتیاج کا پورا کرنا، یہ پھر انفرادی چیز نہیں رہ جاتی. وہ ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے. اس نظام میں دو ہی آیتیں آگے چل کر بات واضح کر دی. جہاں کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہی الفاظ ہیں. قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس قدر مال دوسروں کی ضروریات کے لیے نظام اسلامی کی تحویل میں دے دینا ہوگا. کہا کہ جس قدر بھی تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب. اب اس نظام کے تحت جب اپنی ضروریات سے زائد سارا ہی ادھر منتقل کر دیا جائے گا
تو افراد کے پاس تو کچھ باقی بچے گا ہی نہیں جسے وہ انفرادی طور پر کسی کو دیں. وہاں تو تمام ضروریات نظام کی طرف سے پوری ہوں گی اور ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، کم از کم اپنی ضروریات کے لیے رکھے گا، اور جتنا بھی فاضلہ ہوگا وہ سب کا سب اس نظام کی تحویل میں دے دے گا. یہ ہے اسلام کا نظام. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فاضلہ دولت، سرپلس منی جسے آپ کہتے ہیں، وہ کسی فرد کے پاس باقی رہتی نہیں ہے، اور جسے آپ نظام سرمایہ داری کہتے ہیں اس کی بنیاد فاضلہ دولت پہ ہے. یہ فاضلہ دولت ہوتی ہے کسی کے پاس جسے وہ آگے انویسٹ کر کے پھر اور دولت کماتا ہے. میں جب معاشیات پہ آؤں گا تو وہاں ان چیزوں کی ٹیکنیک یا انٹریگ سمجھاؤں گا. ہوتا کیا ہے، یہ سرمایہ ہے، روپیہ ہے، جو اپنے جیسا روپیہ پیدا کر کے اپنے ساتھ میں لاتا چلا جاتا ہے. اور یہ زائدہ ضرورت روپیہ ہوتا ہے جسے انویسٹ کیا جاتا ہے. یہ اپنے ساتھ جو ملاتا جاتا ہے تو یہ کہاں سے لاتا ہے؟ کہ آسمان سے ٹپکتا ہے، زمین سے کھودتا ہے، وہ میری آپ کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے. روپیہ تو کہیں انفرادی طور پہ کسی کے گھر میں بنتا نہیں ہے، وہ دوسروں کی جیب کا روپیہ ہوتا ہے جو ادھر آتا ہے. اور کس طرف آتا ہے وہ جو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ گاؤں کے ایک سادہ لاؤ سے کسان نے سن رکھا تھا کہ روپیہ روپے کو کھینچتا ہے. اس نے بڑی محنت سے، مشقت سے 4 پیسے اکٹھے کر کے 1 روپیہ جمع کیا اور روپیہ لے کر وہ شہر میں گیا کہ اب میرا روپے کو کھینچے گا. اس نے دیکھا کہ صراف کی دکان پہ روپوں کا ڈھیر لگ رہا ہے. ایک طرف کھڑے ہو کے اس نے اپنا روپیہ اس ڈھیر میں پھینک دیا اور پھر انتظار کرنے لگا کہ کانٹا تو میں نے ڈال دیا، اب مچھلی آئے گی. وہ کھڑا رہا، وہ روپیہ لوٹا ہی نہیں. تھوڑے سے عرصے کے بعد اس صراف نے پوچھا کہ میاں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو تم؟ اب اسے بتانا پڑا کہ صاحب میں نے یہ سن رکھا تھا اور میں نے آ کے اس طرح اپنا روپیہ پھینکا. اب اس انتظار میں ہوں کہ روپیہ کو جو کھینچتا ہے تو وہ آئے گا. تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. اس نے کہا بات جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. روپیہ کو کھینچتا ہے، اس روپے نے تمہارے روپے کو کھینچ لیا. کھینچتا ہے، بڑا روپیہ چھوٹے روپے کو کھینچتا ہے. چھوٹی انویسٹمنٹ والا بڑی انویسٹمنٹ کے انویسٹمنٹ سے کچھ نہیں لے سکتا. یہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں. یہ راز ہی سارا اتنا ہے اس میں. کھینچتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فاضلہ دولت سے، جو ضرورت سے زائد بچتا ہے. بہرحال یہ چیز تو وہاں چل کے میں ذرا وضاحت سے عرض کروں گا. قرآن کا نظام جو ہے وہ یہ کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ نظام کی تحویل میں دے دیا جائے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جب فاضلہ روپیہ فرد کے پاس ہوتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں، تو یہ سارا سوال کہ وہ خیرات دے گا اور اس انداز کی زکوٰۃ دے گا جیسی آج کل ہمارے یہاں مروج ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. بات اصل میں یہ ہے، کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انفرادی طور پہ بھی تو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. یہی کیوں نہیں نظام رکھا؟ محتاج کا کسی ایک فرد کے پاس آ کے مانگنا اور وہاں سے لینا، روٹی تو اسے مل جائے گی
لیکن غیرت اور حمیت کی قیمت دے کر ملے گی. شرف انسانیت کی تذلیل ہے. اور دین کی لم یہ ہے، یاد رکھیے، اس فکرے کو لکھ رکھیے، دین احترام انسانیت کو دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لیے آتا ہے. احترام انسانیت کو تو خدا بھی نہیں چھینتا کہ وہ انسان پہ جبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کوئی معاشے تم اے نلو معاشے تم، کتنی بڑی چیز ہے. یہ انفرادی طور پر یہ جو نظام ہے، خیرات تو دی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں خیرات دینے والے کا اوپر کا ہاتھ اور لینے والے کا نیچے کا ہاتھ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نفسیاتی طور پر اوپر کا ہاتھ دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک پندار نفس پیدا ہوتا ہے، لینے والے کی تحقیر انسانیت ہوتی ہے. خدا کا دین اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے گا. اور جب اجتماعی نظام میں آپ دے دیں گے، وہاں کسی فرد کا کسی دوسرے فرد کے اوپر احسان ہی نہیں ہوگا سر. اور یہ چیز جو یہ لیں گے کہ خیرات کے طور پہ، بھیک کے طور پہ نہیں لیں گے. حق معلوم للسائل والمحروم، وہ بطور اپنے حق کے وہاں سے لیں گے. لیکن یہ نظام تو بتدریج قائم ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین نظام کو قائم کرنے والے صحابہ جیسی جماعت ساتھ 23 سال کا عرصہ یہ لگ گیا. حضور کے آخری دور میں رسالت کے اس نظام کا ایک پہلا ابتدائی خاکہ سامنے آیا. اس کی تکمیل بعد میں جا کے ہوئی. تو اب اگر انتظار کرتا رہے یہ نظام کہ جب تک وہ مکمل شکل میں آئے گا اسی وقت ضروریات پوری ہوں گی، تو اس دوران میں پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ اس دوران میں جب ہنوز یہ ابھی بیکمنگ کی حالت میں ہوتا ہے، ابھی یہ زیر تشکیل ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے دی، انفرادی طور پر یہ تلقین کی. ہر قدم اس کا اٹھتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف، لیکن بتدریج قدم اٹھتا ہے. یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ جتنے بھی ایسے احکام ملتے ہیں جس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ افراد کی ضروریات افراد پوری کرتے ہیں، وہ اس عبوری دور کی چیز ہے. پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ کہ جب وہ ابھی اس انفرادی طور پر اس نظام کو قائم کرتا ہے، انفرادی طور پر احتیاجات کو پورے کرنے کے لیے تلقین و تاکید کرتا ہے، تو وہ ابتدا کرتا ہے اپنے قریبیوں سے. یہ ایک دوسرا انتظامی پہلو ہے اس کا، اور یہ بڑا صحیح پہلو ہے جسے آپ فیملی یونٹ کہتے ہیں. ایک گھر کی زندگی یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تمدنی ضرورت کی چیز ہے. بجائے اس کے کہ تمام انسانوں کو، انسانی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے جاتے ہیں جن کو آپ فیملیز کہتے ہیں. تو ان فیملیز کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی وہاں پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اس یونٹ کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، آپس میں کچھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں، رشتے پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. فیملی یونٹس کو توڑ کے مغرب کی اقوام نے اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں. مجھے کچھ نفسیات میں بھی درک ہے. اس قسم کے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جن بچوں کو بچپن میں گھر کا مساعد ماحول نہیں ملا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کا پیار، لو اینڈ افیکشن، یہ چیزیں جن کو نہیں مل سکیں، بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر عجیب قسم کی نفسیاتی پیچیدگیاں
سائیکولوجیکل کمپلیکسز پیدا ہوتے ہیں. اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہے. لیکن اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، سائیکولوجیکل انالیسز کیا جائے، تو نظر آ جائے گا کہ بچپن میں یہ ان چیزوں سے محروم رہ گیا ہے. زندگی کے بڑے نرم و نازک گوشے اس میں خلا رہ جاتا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر بعد میں وہ مارا پھرتا ہے، سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. اور ضمن عرض کر دوں کہ اس قسم کا نفسیاتی مریض جب آپ کے پاس آئے، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو کبھی غصہ آئے، کبھی اس سے آپ دور کھینچیں. کبھی ایسا نہ کیجیے گا. اس کو افیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس سے محروم رہ گیا ہوا ہوتا ہے. اس کا ویکیوم ہوتا ہے. اس میں غم و غصے کی بجائے، نفرت اور حقارت کی بجائے اس کو محبت دیجیے، اسے پیار دیجیے، اسے افیکشن دیجیے، اسے ہمدردی دیجیے، اس کے خلا کو پر کرنا شروع کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہوگی. میں کہہ یہ رہا تھا، پانی آ رہا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے اس میں صرف بچے کی پرورش نہیں ہوتی، پرورش تو یتیم خانے میں بھی ہو جاتی. پرورش تو یہ جو مغرب نے اپنا نظام بنایا تھا کہ بچوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں پرورش گاہوں کے اندر، پرورش تو وہاں بھی ہو جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کے مقابلے میں وہاں اچھی پرورش ہو، اور ہوتی ہے. لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے یہ ان کا تشنہ تکمیل رہ جاتا ہے. گھر سے مراد گھر کی چار دیواری نہیں، اس سے مراد ہے وہاں کی فضا کا مفاد ہونا، خوشگوار ہونا. ایسی فضا جس میں انسان کے یہ نرم و نازک گوشے زندگی کے پروان چڑھے. جس گھر کے اندر میاں بیوی میں ٹکراؤ ہوتا ہوگا، جس گھر میں اس قسم کی کھٹ پٹ ہوتی ہوگی، یا ان کے مزاج میں تلخی ہوگی، تنک مزاجی ہوگی، آپ دیکھیں گے اس گھر کے بچے جو ہے ان کی ذہنیت کچھ اور قسم کی ہوگی. جس گھر کی فضا مفاد ہوگی، خوشگواریوں کے جھولے جھولے گی، اس گھر میں پرورش یافتہ بچے جو ہے ذہنی قلبی طور پر بڑے اعتدال پہ ہوتے ہیں. ان کے جوہروں کی نمود بڑی عمدگی سے ہوتی ہے. فیملی یونٹ جو ہے، گھر کی ایک وحدت، اس اعتبار سے بھی نہایت ضروری ہے. اس لیے قرآن نے اس پہ زور دیا ہے. اب اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی پرورش کرنے کے قابل نہیں ہوتا. بڑے جو پرورش کے قابل ہوتے ہیں وہ اس کی ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو یہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے قرآن کریم نے ان نوجوانوں کے متعلق، اولاد کے متعلق یہ کہا کہ وہ بالوالدین احسان. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہوگا، یہ احسان جو عربی زبان کا ہے یہ وہ احسان نہیں جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. احسان کرو اس پہ صاحب. اب جو اس پہ انسان کسی پہ کیا ہے تو اب پتا ہے آپ کو کہ وہ ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن کے رہے گا. احسان جو کر دیا آپ نے اس پہ. دل والے دہنی احسان کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اوپر پھر احسان کرو اور احسان کر کے ان کو دباتے رہو. احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی کو پورا کر کے اس میں اعتدال پیدا کر دینا، اس کے بگڑے ہوئے حسن کو سنوار دینا، اس کا پرپورشن صحیح کر دینا.
یعنی جو کمی کسی میں رہ گئی ہے وہ کمی پوری کر دینا. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہوئی کہ ایسے والدین کہ جن میں کوئی کمی رہ گئی ہے کمانے کی، ضروریات زندگی جو خود اپنی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، اس میں کمی آ گئی ہے، وہ کمی پوری کرو. اب کمی پوری کرنے کے اندر بھی یہاں وہ پہلو پھر آ گیا کہ اس میں کچھ تحقیر کا شائبہ آ جائے گا. دیکھیں ہوں گے آپ نے ایسے گھر اور ایسی اولاد بھی، ماں باپ کی وہ کمی تو پوری کرتے ہیں، دیتے تو ضرور ہیں ان کو، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ بچہ تو نہ ہی ہمیں یہ دیتا. اس لیے اس مقصد کے لیے یہ ساتھ کہا کہ ولا تقل لهما اف، ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، تلخی سے ان کے ساتھ پیش نہ ہو، مرحمت کا پہلو ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں قرآن کریم نے انفرادی طور پر ضروریات پورا کرنے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے والدین کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد اقربین کا آیا ہے، یعنی جو تمہارے قریبی ہوں. فیملی یونٹ کے اتنی بڑی اہمیت کے باوجود اب آگے ایک قدم بڑھائیے، جہاں قرآن انسانوں کے خود ساختہ نظاموں سے، معیاروں سے، اصولوں سے یوں الگ ہو جاتا ہے. باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ بایولوجیکل ہے جسے آپ خونی رشتہ کہتے ہیں. بڑی اہمیت دی جاتی ہے ہمارے ہاں خون کے رشتے کو. اس میں شبہ نہیں کہ یہ رشتہ ایک طرف کو دیکھیے تو ناقابل شکست ہوتا ہے، اٹوٹ ہوتا ہے. کسی کا جو باپ ہے بایولوجیکلی خونی رشتے کے طور پہ، یہ بیٹا لاکھ کہتا رہا ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، غلط. باپ ہو گیا، اس کا یہ باپ ہونا اٹوٹ ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ باپ ہے. یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. لیکن قرآن اس رشتے کو وہ مقام نہیں دیتا جو انسانوں کے ذہن نے خود تراش کے دیا تھا، یعنی یہ کہ ہر بات میں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے. ٹھیک ہے، جب تک بچہ ہے، اپنے معاملات کو خود نہیں سمجھ سکتا، سنوار سکتا، تو اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اسے ماں باپ کے مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے معاملات کو آپ سنبھالنے کے قابل ہو جائے، اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ تو ایک طرف رہا، یہاں تو قوانین اور احکام خداوندی کے علاوہ کسی کی اطاعت بھی قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. دنیا کے ہر مذہب میں، ہر نظام اخلاق میں بطور مسلمہ یہ چیز مانی جاتی ہے، ماں باپ کی اطاعت پر. قرآن یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے حسن ثبوت ضروری ہے ان کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، عزت کرنی، نرمی سے پیش آنا ہے. یہ ایک تمدنی ضرورت ہے. اب رہا رشتہ، اب یہاں آیا دین. اس کے نزدیک خون کا رشتہ انٹرنسیکلی کوئی رشتہ نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے انگریزی کا لفظ جو ریلیٹو ہے، یہ رشتہ ہی ریلیٹو ہے، اضافی ہے، بنیادی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے تو ایک لفظ بول دیا، بات آگے نہ انہوں نے سمجھی، بات قرآن نے سمجھائی کہ یہ رشتے تمدنی ضروریات کے لیے ضروری ہیں. یاد رکھیے، حقیقی رشتہ وہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. ہم آہنگ یہ فکر و نظر، وحدت مقصد حیات، جسے ایمان کہتے ہیں. اس نے کہا رشتہ یہ ہے
دونوں رشتوں میں پہلا تو بنیادی فرق یہ ہے، خون کا رشتہ اس میں انتخاب یا چوائس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زید جس باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ اس کا باپ ہو گیا، اس سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیوں بھائی اس کا بیٹا بننا چاہتے ہو۔ سینکڑوں باپ ایسے ہوں گے کہ جن کے متعلق اگر بیٹے کو کبھی پوچھ لیا جائے تو وہ سلام کرے۔ شاید ہزاروں بیٹے ایسے ہوں کہ باپ کو پوچھ لیا جائے وہ بھی اس کو حق کرنے کی فکر میں پھر رہے ہوں۔ اس میں چوائس نہیں ہوتی، جس میں چوائس نہیں ہوتی وہ انسانیت کے لیول کی چیز نہیں ہوتی، فزیکل لیول کی ہوتی ہے، طبعی لیول کی ہوتی ہے، حیوانی لیول کی ہوتی ہے، بایولوجیکل رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو چوائس سے اپنے انتخاب سے طے کیا جائے۔ اس رشتے میں پہلے مقام کے اوپر میاں اور بیوی کا رشتہ آتا ہے، میں نے کہہ دیا ہے، تھا کہہ دوں تو بات شاید کبھی بن جائے، جسے آج چوائس کہا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اس میں چوائس کتنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن نے اس رشتے کے متعلق یہ بات کہی تھی، عقدی رشتہ جسے کہا ہے، نسبی نہیں ہے، یہ چوائس کا رشتہ ہے۔ یہ بڑا ممکن ہو سکتا تھا اگر فی الواقع یہ چوائس کا ہو اور ہم آہنگی فکر و نظر پر مبنی ہو۔ کار، محلات، کسی کی ڈپٹی کلیکٹری، بیٹی کے باپ کا جج ہو جانا، یہ معیار نہ ہو رشتے کے، یا وہ جنون کے جسے اب آج کل لو افیئر کہا جاتا ہے، جس میں غالب بھی ٹھیک کہہ گیا، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، وہ رشتہ جو دماغی خلل کا نتیجہ ہو، وہ جوہی حدت کا سرسام جو ہوتا ہے نیچے اترتا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ پہلا رشتہ تھا قرآن نے نسبی رشتوں کے بعد کہ جس میں چوائس نہیں ہوتا، چوائس اور انتخاب کی بنیادوں کے اوپر میاں بیوی کا رشتہ ایک قائم کیا تھا، اور جہاں قائم کیا تھا وہاں یہ چیز کہی تھی کہ ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی، ایمان، فکر و نظر کی وحدت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم کرو، وہاں یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو دوسرے معیاروں کے مطابق تمہارے یہ رشتے قائم کرتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنا حسین انداز ہے بات کہنے کا۔ لیکن یہ تو بہت محدود ہو گیا، ایک میاں ایک بیوی۔ قرآن یہ رشتہ مومنین میں پیدا کرتا ہے۔ مومن کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے طور پر کہیں کسی نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے یہاں قبول کیا اور آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ تو سارے مومنین کو کہتا کلو مومن اخوہ۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ کلن اس میں کیا کہا ہے؟ اتنا محکم بنیادی رشتہ ہے جو چوائس پہ ہے، اتنی وسعت ہے اس میں کہ جس میں ہم آہنگی فکر و نظر ہوئی اور اس نے اس کو قبول کیا، وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے۔ اور جسے اخوت کہا جاتا ہے اس کی بنیاد آپ کو پتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے ہاں تو وہ ان کے الفاظ وہ گھومتے تھے 5-7 چیزوں کے اوپر۔ سانجی کھرلی تے جڑے پٹھے کھان والے ہوں انہوں نے اخوت کہتے ہیں۔ وہ ایک برادری بناتا ہے نئی، نہ وطن کے اشتراک پہ، نہ خون کے اشتراک پہ، نہ رنگ کے اشتراک پہ، نہ زبان کے اشتراک پہ، صرف آئیڈیالوجی کے اشتراک پہ، فکر و نظر کی وحدت کے اشتراک پر
ایک برادری جن کا تعلق آپس میں کلب کے ممبروں کا نہیں ہوتا، اخوت کا تعلق ہوتا ہے، اور کلو مومن کہا ہے اس میں سے جو بھی ایک دوسرے کا اخ نہیں ہے مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو استثناء نہیں کی تھی صاحب۔ وہ یہ رشتہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے خونی رشتے میں، آئیڈیالوجیکل رشتے کے اندر جہاں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے۔ سب سے پہلا نبی جس کا ذکر قرآن نے کیا حضرت نوح علیہ السلام، کیا ذکر کیا ہے اس کا، اہمیت کس مقام پہ آئی ہے؟ جہاں یہ ہے کہ ان سے کہا گیا حضرت نوح سے کہ میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچا لوں گا اس طوفان سے، سیلاب سے۔ کشتی میں سب سوار ہوئے، حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا فکر و نظر میں ہم آہنگ نہیں تھا، خونی رشتے کے اعتبار سے تو بیٹا تھا، وہ نہیں آیا، غرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ الہ العالمین آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا، یہ کیوں ڈوب گیا؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کس سے تو نہیں سنا تھا، اہم بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو تاریخی شواہد سے پیش کرتا ہے۔ کہا کہ یہ پھر میرے اہل کو بچانے کا تو وعدہ کیا گیا تھا، یہ کیوں ڈوب گیا؟ کہا کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، فکر و نظر میں تجھ سے ہم آہنگ نہیں تھا، تم نے سمجھا کہ خون کا رشتہ اہل بنا دیتا ہے، وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں صرف حسن سلوک کی چیز ہے، رشتہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا رشتہ ہے۔ اس لیے ایسی بات نہ کیا کرو جیسے جاہل بات کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے پہلے نبی کے متعلق۔ باپ کا رشتہ بیٹے سے ٹوٹا ہے، اس کے بعد اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ باپ یہ کیا کر رہے ہو، شیطان کی ربس پہ چل رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم بیٹے ہونے کے بعد یہ کچھ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں سوال ہی نہیں بات اور بیٹے کا، حق بات جو ہے وہ تو کہی جائے گی۔ اس نے کہا ابراہیم باز آ جاؤ ورنہ یہاں سے تمہیں دوست نکالا دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہندی ذاہبی والا ربی، میں پہلے ہی آ رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف۔ باپ سے رشتہ ٹوٹ رہا، میاں اور بیوی کا رشتہ بھی جو اس بنیاد پہ قائم ہونا تھا جہاں یہ نہیں رہا، حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان رشتوں کا تفاوت پھر جہاں دین اطمینان پہ اور تکمیل پہ پہنچا ہے اس کے مشاہدات بھی اپنی آخری شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بدر کے میدان میں دو صفیں جو آمنے سامنے تھیں، باپ اس طرف کی صف میں، بیٹا دوسری طرف کی صف میں، بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر، ماموں ادھر بھانجا ادھر۔ رسول اللہ کے بیٹا تو نہیں تھا، آپ ادھر داماد ادھر، خود ادھر چچا ادھر۔ اور پھر وہ واقعہ تو یاد ہے جس کی بنا پہ صدیق کو صدیق اکبر کہا گیا۔ بعد میں بیٹا بھی اسلام لے آیا تو اس نے کہا کہ ابا جان بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی ٹھیک شست میں آ گئے، چلا چڑھایا تھا، ہاتھ کانپ گیا کہ باپ سامنے تھا، اور باپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا مقام ابو بکر کے پاس آتا تو میرا ہاتھ نہ کانپتا۔ وہاں خالی خون کا رشتہ تھا، یہاں وہ یہ چیز جانتے تھے کہ خون کے رشتے سے اوپر ایک اور رشتہ ہوتا ہے۔ رشتہ یہ ہے جو بنتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں والدین کے لیے، اقربین کے لیے،
یہ ساری تمدنی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ نہ سمجھ لینا ان کی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں آگے ٹکراؤ پڑے گا، آپ کے گھر میں آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ جہاں آپ کا اور ان کا آگے پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ صورت ہوگی کہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے حسن سلوک کا وہ جو رشتہ ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہے، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اقربین میں اگرچہ عام معنی تو رشتہ داروں کے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب قرآن یتامہ اور مساکین کہتا ہے تو اس میں تو اس نے تخصیص نہیں کی کہ یتیم مسلمان کا بچہ ہو تو اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکین مسلمان ہو تو اسی کے ساتھ یہ کچھ کرو، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں تک سارے قرآن میں کہیں تخصیص نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی عزیزان مان۔ وہ تو انسان کو اپنے سامنے مخاطب سمجھتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نظام کی انتہائی شکل کے اندر تو کیفیت یہ ہوگی کہ زائد آج ضرورت کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، افراد معاشرہ کی تمام ضروریات زندگی نظام کے ذمہ ہوں گی، وہ پوری کرے گا، فاضلہ دولت نظام کے پاس چلی جائے گی۔ اس میں یہ خیرات اور صدقے جو انفرادی طور پہ دیے جاتے ہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک وہ نظام اپنی تکمیل تک آخری شکل میں سامنے نہیں آتا، یہ انفرادی طور پر قرآن کی تاکیدیں جو ہے احکام جو ہے اس وقت کے لیے ہیں، اس میں یہ کچھ کیا جائے گا، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اصولوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں سلوک کیا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، تعلیم ہوگی، احترام ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ آئیڈیالوجی کا جہاں آ کے تصادم ہوگا، آئیڈیالوجی کا رشتہ فائق ہوگا ان رشتوں کے اوپر، اس نے سلوک پھر بھی جاری رہے گا ان کے ساتھ۔ اب یہاں تو یہ کہا ہے عبوری دور کے متعلق جو حکم آیا کہ جو کچھ تم نے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہو کہ یہ جو تمہارے والدین کی ضروریات، اقربین کی، یتامہ کی، مساکین کی، ابن سبیل کی، یہ پوری کرو۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے 2/219 میں ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے جہاں یہ کہا گیا وہ آخری حکم ہے تکمیل کے وقت کہ پوچھتے یہ ہیں کہ کتنا خرچ کر دیے تھے۔ ہم دوسروں کی ضرورتوں کے لیے کہا کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورتوں سے زائد ہے سب کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات مومنین سے کہی جا رہی ہے، ورنہ ہمیں تو اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے، روز چھٹیاں آتی کہ صاحب یہ جو چیز ہے ضروریات سے زائد، تو ایک شخص اپنی ضروریات اتنی بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ زائد رہتا ہی کچھ نہیں، موٹر پہ موٹر خریدتا چلا جاتا ہے، کوٹھی پہ کوٹھی بنواتا چلا جاتا ہے، وہ تو اوور ڈرافٹ کرتا رہتا ہے بینک سے، وہ کہتا ہے میرے پاس ضرورت سے زیادہ بچا ہی نہیں۔ یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے عزیزان پر، جن کی یہی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پورا کر کے فاضلہ دوسرے کو دیتے ہیں۔ مومن کے متعلق کہا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں، اس کو تنگی میں نہیں رہنے دیتے۔ جن کی یہ کیفیت ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جھونپڑیوں کو ترس رہے ہیں اور وہ کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنواتے چلے جائیں۔ مومن سے کہا جا رہا ہے ہم سے آپ سے نہیں۔ جی ہاں، چھٹی تو یوں پائی اور اس کے بعد ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے صاحب، اور گرفت کے ہم نے تو نظارے دیکھ لیے ہیں نا، جو کل ہی ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی معاف رکھیے لفظ یہی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ڈھیٹ ہو جائے، ورنہ اس کی گرفت کا تماشا آپ نے دیکھا ہے۔ دنیا میں آپ مسلمان 1000 برس سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کو قرار دیتے رہے، سب سے زیادہ ذلیل قوم، اور وہ
تو آپ خدا کا فتویٰ دے دے کہ ان کو یہ کہتے رہ گئے. ذلیل ترین قوم، گرفت خدا کی مقاصات عمل، جنہیں آپ ذلیل ترین قوم کہتے تھے، مٹھی بھر جماعت ان کی جو ہے آپ کے تمام مسلمانوں کی قوم کے سر میں مٹی ڈال دی انہوں نے. یہ صرف عربوں کی شکست نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے سر میں چوتا لگا ہوا. سر اونچا کر نہیں سکتے. کیا ہوا ہے یہ؟ اتنا بخش رب کا لشدید، خدا کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی ہے. اللہ نے ماری اتنی سخت صرف فزیکل یا طبی طور پہ آپ کے ہاں یہ شکست نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کی غیرت اور حمیت اور عزت اور تکریم ہر چیز جو ہے وہ بک گئی ہے. اتنا بخش رب کا لشدید، حضر ہے چیرا دستاں، سخت ہیں فطرت کی قاضی ہے. مسافات خدا بندی بات ہے کہ جیسا میں نے کہا حد کی فٹ ہو جائے تو بات ہی اور ہے. ذرا سی بھی غیرت والی طوفان ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی بات کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. جی ہاں، یہ تھا مال کے متعلق. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ یہاں مال اور جان سے اکٹھا تھا. تو دیکھا حال ہے تم استعمال میں نے شاید آپ کا درس میں جو اس سے پیوستہ میں یہ کہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم جو ہے اس کو تو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، انہیں الفاظ میں دوسرا حکم آتا ہے اس پہ آگے بڑھ جاتا ہے. پکارے قرآن سے کیا عمل کیا تھا. خطبہ علیہ تو مجھ سے میں نے عرض کیا تھا، روح سے فرض کیے گئے، اتنی اہمیت اس کے اوپر دی جاتی ہے. خطبہ علیہ تو ملک کتاب سوال کے لیے پڑھ کے آگے گزر جاتا ہے. یہ 1300 سال پہلے کا حکم تھا. کتب علیکم الکتاب فرض قرار دے دیا گیا ہے تمہیں. ہجوم مخالفت میں اٹھ کے حق کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، وہ ہوا کرہ لکم، خواہ یہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. جماعت مومنین جو تھی ان پہ تو سوال ہی نہیں کہ یہ ناگوار گزرے. وہاں تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. فوج میں انتخاب کے لیے جب کہیں چناؤ ہوتا تھا عمر کے اعتبار سے، وہ بچے جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے تھے پنیوں کے بال کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ سر تو ہمارا بڑا ہے، ہمیں پیچھے نہ چھوڑ جائیے. لذت شہادت کو ہم کیا جانے کا. قرب لکم کون سے؟ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان اعراض سے، ان بدوؤں سے، ان گروہوں سے کہو کہ اپنے آپ کو ابھی مومن نہ کہیں. ان سے کہو یہ کہیں اسلمنا. ہم تو اس مملکت کی شوکت ستوس ان چیزوں کو دیکھ کے کسی طرح سے سرنڈر کر دیا ہے ہم نے. یہ آ گئے تھے، انہیں بھی جانا تھا. لیکن اگلی چیز اس میں اور بڑی اہم ہے کہ یہ جنگ جو تھا یہ تو عربوں کی گٹی میں پڑا تھا. یہ تو معاشن ریس تھی. یہ تو ایک ذرا ذرا سی بات پر 100 سال تک جنگ جاری رکھتے تھے. اس قوم میں یہ کیفیت کیوں ہو کہ ہوا کوئی حل لگے؟ انہیں جنگ ناگوار کیوں گزرے؟ عجیب چیز ہے عجیب. اس سے پیشتر یہ جو جنگ کیا کرتے تھے مال غنیمت کی خاطر کیا کرتے تھے، قیدیوں میں لونیوں کی خاطر کیا کرتے تھے، جول عرض کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے نخوت کے لیے کیا کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر بھائی ہونے کے لیے کیا کرتا تھا. یہ جذبات ہوتے تھے جس کے لیے یہ جنگ کیا کرتے تھے. اب جو جنگ آئی اس میں یہ تمام چیزیں جتنی تھی ختم کر دی. ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے. نہ مال غنیمت آئے گا،
نہ وہ سے جو لڑ جائے گی، نہ کوئی قیدی ہاتھ میں آئے گا، نہ کوئی لونیاں بنائی جائیں گی، کچھ نہیں، صرف حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جنگ میں سوائے ان کے کہ جن کے ایمان کا یہ تقاضا ہو، یہ جنگ تو ناگوار گزرے گی نا، انہیں تو خاص طور پہ گزرے گی کہ جو کرتے ہی جنگ اس لیے تھے کہ مال غنیمت ملے گا اور لونیاں ملے گی۔ یہ ان کے لیے ہے کہ اس قسم کی جنگ جس میں جان دینا ہے اور اس کے عوض میں تم نے اپنا خون بہا بھی وصول نہیں کرنا، یہ جنگ واقعی ناگوار ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ ہوا قرب اللہ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا اصول ہے؟ مظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے فائدے کی سوچتا ہے، جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انسان جو پاگل نہیں ہے، صاحب عقل و ہوش بھی ہے، کتنے فیصلے ایسے کرتا ہے جن کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہو، سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور، فائدے کی سوچی تھی، نقصان ہو گیا۔ تنہا عقل کے زور پر فیصلے کرنے جو ہے ان کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب معاملات ایسے ہوں کہ جس میں انفرادی طور پر دنیا کے معیاروں کے مطابق تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہو، جو فائدہ ہو رہا ہو وہ محسوسات کا نہ ہو، اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہو، اس میں تو فیصلہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو ان محسوسات کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے، وہ واقعی کہیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، شر لکم، کہا تم کیا جانتے؟ کئی فیصلے تم ایسے کر دیتے ہو اپنے لیے جو بظاہر سمجھتے ہو کہ بڑے فائدے کے ہیں، آخر میں وہ نقصان کے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسے مقام پر وہی سے مشورہ کر لیا کرو تو اس کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس کا نتیجہ نقصان ہوگا تمہارے لیے۔ اس لیے خود فیصلے نہ کیا کرو ایسے مقام پر، وحی کی روشنی سے پوچھا کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دیکھا کیا بات کہہ گیا قرآن۔ یہاں علم کی تنقیص نہیں کی گئی کہ علم شاید کچھ نہیں ہے، علم کی تو قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور بڑی اہمیت بتائی ہے۔ کہا یہ مقامات کہ جہاں ایک طرف بنیادی نقطۂ نگاہ سے مفادی مفاد نظر آ رہے ہوں اور دوسری طرف بنیادی نقطۂ نگاہ سے بظاہر نقصانات ہی نظر آ رہے ہوں، ایسے مقام پر صحیح فیصلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ عقل خود بھی غافل از محبوب غیر، ہر عقل اپنے فائدے کی سوچتی ہے، خدا کی عقل کل جو ہے وہ پوری مخلوق کے فائدے کی سوچتی ہے۔ خدا تو رب العالمین ہے، گھر کا بزرگ خاندان جو ہے صحیح الفہم، اچھے کریکٹر کا، وہ پورے گھر کی بہبود کو سوچتا ہے۔ خدا تو رب العالمین ہے، گھر کا بزرگ خاندان جو ہے صحیح الفہم، اچھے کریکٹر کا، وہ پورے گھر کی بہبود کو سوچتا ہے۔ اس میں ایسے بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، روز ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے، گھر تحت محض ہو جاتا ہے۔ باپ پورے گھر کا سوچتا ہے، افراد، قبائل، خاندان، اقوام
اپنے اپنے فائدے کی سوچیں گی، رب العالمین پوری انسانیت کے فائدے کی سوچیں گی۔ یہاں کہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہوتا ہے، تمہارے اپنے مفاد سے تابع چلتا ہے، خدا کا علم ایک تو بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے مفاد ہوتا ہے پوری عالمگیر انسانیت کا۔ اس لیے اس سے پوچھا کرو، ایسے مقام پر خود فیصلے نہ کرنے کی بات کیا ہے۔ جنگ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ کے دوران میں اگر چیز فائر ہو جائے، جنگ بند ہو جائے تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ جو جذبات میں شدت ہوتی ہے انتقام کی، نفرت کی، غصے کی، وہ کم ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ایک بین الاقوامی اصول دیا تھا کہ سال میں چند مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ جن میں خود بخود جنگ ختم ہو جائے، ملتوی ہو جائے کم از کم۔ انہیں شہر الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ 3 مہینے تو یہ حج کے ساتھ زکات، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب۔ جب وہ آئیں گے سورہ توبہ میں تو میں عرض کروں گا کہ یہ مہینے اس زمانے میں کیوں رکھے گئے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، یاد رکھیے۔ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوگا، مقابل کی دوسری قوم جو ہے، جو فریق مقابل ہے، جو دشمن ہے، وہ اس کے اوپر راضی ہوگا تو جب ہے نا، ورنہ اگر یہ ہو کہ آپ کو جنگ بند کر کے بیٹھ جائیں اور وہ جنگ کرتا رہے تو اس میں تو آپ پھر جائیں گے۔ یہ چیزیں بین الاقوامی کنونشن کہلاتی ہیں۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر آئے گا، وہاں میں گزارش کروں گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ مراد کے مہینے کے اندر جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، رسول یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کیسا، کل قتال فیہ، کبھی جب کنونشن ایک ہو گئی اور دوسرے فریق نے بھی اس کو مان لیا تو پھر اس میں جنگ چھیڑنا جرم عظیم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ کہا یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن فریق مقابل اگر اس پہ نہ آئے، وہ بدستور خدا کے راستے میں سنگے گراں بن کر حائل ہو رہا ہو، مسجد حرام کی حرمت بھی وہ نہ رکھے، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالے، تو یہ جرم اکبر عند اللہ، اس سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آپ کو فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید سنگین جرم ہے۔ فتنے کی بہت سی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ آیت ختم نہیں ہوئی، آدھی ہے، باقی حصہ جو ہے اس میں بنیادی فتنہ جو ہے اس کا ذکر یہاں کر دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب جنگ کی بات آئی تھی کہ قرآن کریم نے سورہ حج میں جو کہا ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے اب جنگ کرنے کی ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہیں یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، خدا کے راستے میں سنگے گراں بن کے حائل ہو جاتے ہیں، مظلوموں کے اوپر ظلم و استبداد روا رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے کہ انسانوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں سے دوسرے بڑھنے والی جماعتوں کے استبداد کو نہ روکے تو دنیا میں کوئی منظر، کوئی گرجا، کوئی سونا، کوئی صاحبوں کی کوٹلی باقی نہ رہے۔ مسلمان میدان جنگ میں سینہ سے پر ہو کر وہاں جاتا ہے تاکہ غیر مسلموں کے معبودوں کی حفاظت کرے۔ مذہبی آزادی کی یہ اہمیت ہے قرآن کریم۔ ایمان ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کنوکشن ہونی چاہیے، دل و دماغ کا پورا اطمینان، سکون، اس سے ایک چیز کو ماننا۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ والفتنہ تو اکبر من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ دنیا کے فتنے کی یہاں کیا خود تصویر دی قرآن نے اگلے اپنے ولا یزالون یقاتلونکم، یہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کے خلاف تم جنگ جاری رکھو،
یہ تمہارے خلاف جنگ سے رکیں گے نہیں، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، آ کے تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کے وہی پھر نہ لے جائے جہاں سے تم چلے تھے، اگر ان کے بس میں ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں یہ جبر کریں گے، یہ ہے فتنہ۔ دین کے معاملے میں جبر یہ فتنہ ہے، اور جبر کرنے والوں کے خلاف کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ اہم ہے شہر حرام سے بھی زیادہ۔ دین میں جبر، آپ کے ہاں ایک لفظ ہے مرتد، اسے کہتے ہیں ارتداد، دین سے پھر جانا۔ یہ لفظ یہاں آیا ہے، میں پہلے یہ عرض کر دوں اور پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو سن لیجیے کہ دین میں جبر جو ہے قرآن نے الفتنۃ اکبر من القتل کہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں ہی، اس کے دنیا میں بھی اعمال خارج ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا، یہ بتایا کہ جو دین سے پھر جاتا ہے اس کے اعمال خارج ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مرتا ہے وہی حالت سے وہ کفر پہ ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں بھی اور دیگر مقامات میں بھی، اور ہر جگہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی کسی پہ کرنا، جبر کرنا، یہ فتنہ ہے جو جنگ سے زیادہ سنگین جرم رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم ابھی لانے والی، اور آپ کو معلوم ہے آپ کے یہاں کی تعلیم ضروریت کی کیا ہے؟ مرتد کی سزا ختم۔ مرتد جسے کہتے ہیں جو مسلمان اسلام سے پھر گئے، اس کی سزا ختم۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی آزادی رہی یہاں دین کی، یعنی غیر مسلم اگر غیر مسلم کی حیثیت سے رہتا ہے تو وہ اہل ذمہ ہے، اس کی جان مال عزت قسمت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں سے عائد ہوتی ہے۔ اس کے مندروں کی، اس کی پرستگاہوں کی حفاظت یہ اپنا خون دے کے کرتے ہیں، اور اگر وہاں رکھیے گا اس کی قسمت نے پلٹا لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی ساری آزادی سلب ہو گئی، چلتا بچوں کتنے جانا۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک ہے، اس میں باہر سے آ تو سکتا ہے ڈالنا، اس میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور سنا دیا زندگی کے باقی حصے میں اب کوئی اس کے لیے رائے برا نہیں، کوئی چوائس باقی نہیں، کوئی انتخاب باقی نہیں۔ پھر یہ نہیں کہ وہ اعلانیہ کہہ دے کہ صاحب میں مسلمان نہیں رہتا، یہاں ساری بات جو آتی ہے اعلانیہ کہہ دینا مسلمان نہیں رہتا، ہندو ہو جائے، آریہ ہو جائے، عیسائی ہو جائے، وہ تو یہ ہوا نا کہ اس نے چھوڑ دیا اپنا، یہ نہیں۔ ان دین کے اجارہ داروں کے نزدیک اگر اس کا کوئی عقیدہ ایسا ہو گیا ہے جو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس سے کفر کا فتویٰ عائد کریں گے، اسے مرتد قرار دے دیں، پھانسی رکھیں گے۔ یہ آج تو بہرحال اکبر اپنے انداز میں کہہ گیا تھا کہ گورنمنٹ کی یا خیر یارو بناؤ، حلال حق کرو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اس دور میں تو اتنا غیر مسلموں کی حکومت نے یہاں آ کے اتنا کیا تھا کہ پھانسی نہ پاؤ۔ جب تک آپ کی حکومت قائم رہی ہے، تاریخ کے اور آپ سے پوچھیے
مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا کتنا خون بہا ہے، پھر انہوں نے غیر مسلموں کے مقابلے میں تو جانا ہی چھوڑ دیا تھا. فوجداری تو لانی تھی نا، گھر پار بیٹھے ہیں، نال دھواں بھی بڑھ گئے تو اسے تو نہیں بنایا آپ مرنا. اور پھر وہاں تو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، اس کے ہاتھ میں بھی تو تلوار ہوتی تھی. یہاں مرتد کا تو ہاتھ باندھ دیتے تھے پہلے. ان مسائل پہ پوچھئے بغداد کی گلیوں سے اور ان کی گلیوں میں نالیوں سے، صدیوں تک اس کے اندر مسلمانوں کا خون کس طرح بہا، کس جرم میں، کس ارتداد میں، کہ ان میں سے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن قدیم نہیں خدا کی طرف. آپ کہیں گے یہ بھی کیا بات ہوئی صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ آج تو یہ کہیں گے کیا بات ہوئی، ان سے پوچھیے نا. اس ایک ایشو کے اوپر اور مرتد کا خون مدعا ہوتا ہے. آپ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ جسے مرتد قرار دے دیا جائے، جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے، یہ جرم ہی نہیں ہوتا. جس کو مرتد قرار دے دیا جائے، کون مرتد قرار دے؟ جس کا جی چاہے مرتد قرار دے. مولوی صاحب جو بن گئے وہ مرتد قرار دے، اس کو قتل کر دیں گے. یہ ہے آپ کے یہاں ارتداد جسے کہتے ہیں، مرتد جسے کہتے ہیں. اسی کے متعلق جو فیصلہ یہ کر دیں کہ اس کے عقائد صحیح نہیں رہے، صحیح العقیدہ نہیں رہا یہ، اور اس کے بعد یہ فتویٰ ہوا، وہ ہوا کفر کا فتویٰ، کفر کا لازمی نتیجہ اگر یہ مسلمان ہے تو مرتد ہو گیا. یعنی جو پیدائشی کافر ہیں، پشتینی کافر ہیں، چلے آتے ہیں کافر، پختہ سے پختہ تر، ان کے خلاف کچھ نہیں. اس کا کوئی عقیدہ ان کے معیار کے خلاف چلا گیا تو کفر ہو گیا. اچھا بھائی، اس کو کافروں کی صف میں شمار کر دو، نکال دو اپنی برادری سے. نہیں تھا، نکل کیسے سکتا ہے؟ یہ کھالے کھچوائی گئیں زیوانے مان، زندہ جلائے گئے، ریتوں سے رگڑ رگڑ کے سینوں کو ان کی جان دی گئی. ان کو رکھ لیا جاتا تھا عید قربان کے دن صبح بکرے کی جگہ ان کی قربانی کی جاتی تھی. ان میں بڑے بڑے دلیل یہ ہے آپ کی تاریخ. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو وہ تھا نا کہ ایک ہندو تھا یا عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا، پھر نہیں. ایک دفعہ تو اس نے یہ چوائس اپنا ایکسرسائز کی نا، حق کے انتخاب. اب دوبارہ نہیں، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس نے تو پہلی دفعہ بھی یہ حق اپنا استعمال نہیں کیا. یعنی وہ اسلام لائے گی اپنے اختیار سے اور آگے پیدا ہو گیا. اس کا بھی عقیدہ اگر یہ خلاف کیا مرتد. بڑا افسوس ان لوگوں کو ہے کہ شریعت کا یہ قانون آج نافذ نہیں ہوتا. بڑی حسرت سے بھر کے یہ کہتے ہیں پاکستان کے ستر زمین میں ان کی بڑی کوشش ہے کہ قانون شریعت نافذ ہو. قانون شریعت نافذ ہوا. اب یہاں تو سوال انسان کے جو مسلم ہیں جن کو پروٹیکشن دینی آپ کا فریضہ ہوگا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی. یہ باقی سارے تو مسلمان ہیں. اب یہ مسلمان اگر ان کے اس معیار عقیدے کے اوپر پورے نہ اتریں تو پھر کیا کیا؟ آپ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے. اور جن کے دل میں دین کا درد ہے، یہاں وہ نظام کام ہو یا نہ ہو، شریعت کا نفاذ آئے یا نہ آئے، انہوں نے فیصلے تو کر رکھنے ہیں نا جی. ایسے وقت میں فوراً بیٹھ کے فیصلہ کرنا، اور بھی تو کئی کام ہوں گے اسے کرنے والے. یہ جو ہے یہ فیصلے پہلے سے کر لیے انہوں نے. یہ ہے پمفلٹ میرے ساتھ، مرتد کی سزا. سید ابوالعالی مودودی صاحب نے کو لکھا. مسئلہ یہ آ گیا
یہاں جب یہ ہو گیا نظام شریعت قائم، اس وقت اس مسئلے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تمہیں سے سڑک کے آگے آیا میں نے کہا کہتے ہیں کہ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب روح جس میں ہو جائے، اب لفظ ان کے سننے کپڑا یہ جس علاقے میں اسلامی انقلاب روح ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً و عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرفی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکلنا شکر ہے 1 سال کا سے کہ چلو نکلو سارے کنورٹ ہو کے ہندو ہو جائے بھائی ہو جائے، میجورٹی ان کی ہو جائے جہاں، اور نظام کے جمہوری کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں یہ ہو گیا رہا فیصلے فریت کے 1 سال کے اندر اندر ان کو کہہ دیا جائے کہ صاحب غیر مسلم ہو جائیں گے، بچ گئے بہرحال، اور بچ جانے کے بعد پھر جو یہ کریں گے آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو جمہوریت کتاب ہے، خیر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد حضرت کے میں یہ پوری بات آپ نے دن میں فیصلہ کیجیے کہ 5 سال میں آپ نے نکل جانا یا مسلمان آنا، ایک بار آؤٹ ہونے کے بعد فیصلہ کرنے کا حق نہیں آپ کو دیا جا سکتا، پہلے فیصلہ کر دیں یہ امان میں اپنے دوست سے پکی کر رہنا دو کہ نکل جانا دے مزہ ہوتا تو رہنا تو طاقت جانا۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، الحمدللہ خوش ہوئے آپ، مسلمان تو سمجھا جائے گا نا، تمام قوانین اسلامی ان پر لاگو کیے جائیں گے، فرائض و واجبات دینی کے اسلام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور جگر تھام کے، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے، پھر تو کسی طرح سے نہ بچایا جا سکے انہیں ان پر تک رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جائے، اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں، کہ رہ کیڑے جائیں گے۔ اکبر نے جو کہا سب ہو چلے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ۔ اسلامی نظام کا عزیزان بات اصلی یہ 4 دن حسبے کی ملاقات کر دیں گے قائم ہونے کے لیے نظام اسلامی ان کا سال بھر کی مہلت، اس کے بعد یہ موجود ہے بس یہ چیزیں پہلے سے فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین اور اس میں کیا بچے جبری انسان کو کرنے سے تو پہلے سے ان کو مجبور کر رہے ہیں، بکری مجبور ہے اس دین پہ رہنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، شیر مجبور ہے اس دین پہ رہنے کے لیے، انسان مجبور نہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اور یہ ہے آپ کے یہاں کا مذہب کی شریعت جو غیر مسلموں کے یہاں کہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب پھر وہ آپ کے متعلق وہ کچھ لکھی اور آپ کے دلیل اور کام پہ ان کی کتابوں کو بیان کر دیں، یہ سارا کچھ اپنے یہاں جو ہے ان کی تعلیم کو تو چلے جائے
اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی یہ دینی مقاصد سے پڑے ہوئے طلباء یا معنیفات یا نماز ہوتی ہے، یہ ہمیں آپ کو یہ دیکھ کر ان کی چیزیں کی شکل پر پڑ جاتے ہیں. اس میں اپنا کام ہوتا ہے. یہ جو ان کو اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے نا کہ دین کا نظام نہیں، ورنہ یہ چلتے پھرتے نظر آتے، اس پہ ان کو غم ہوتا ہے. یہ جیڑا کیوں پھر دیا ہے. اچھا بچوں 4 دن کالا موت، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی، یوں غصہ آتا ہے ان کو اس چیز کے اوپر. اللہ اکبر. قرآن نے تو سیدھا کہا وہ نہیں کرتا بھی دین کو من دین ہی فجمت ہوا کافر. ٹھیک ہے جو دین سے پھرتا ہے پھرے، اس کے بعد کفر کی عادت میں مرے تو اس کی صورت یہ ہے امال عارف ہوا ہے، بے نتیجہ رہ گئے تو ٹھیک ہے. امال تو اس نظام کے اندر نکلنے تھے نا، ٹھیک ہے. قبل از وقت سروس چھوڑ دی، وہاں سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی، جتنی سروس کی ہوئی تھی اس کا بھی جو پینشن کیونکہ اس کے ساتھ کا ختم ہو گیا. مطلب امال سے نہیں ہوتا. دنیا میں آخر اللہ کا سواد اللہ الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. نہیں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریفرنس اور لے لیجیے ارتداد. سورہ مائدہ 5/54 5/54. کے بعد نہیں ختم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو تم میں سے جو بھی اس دین کو چھوڑ کے مر جائے گا پلٹ جائے گا. خدا کا کیا بگاڑے گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اس کی کوئی ووٹنگ اسٹرینتھ کم ہو رہی تو صاحب یہ اپنی ووٹیں دوسرے کے ہاں جا کے اس کو دے دیں گے اور وہ تو ہو جائے گا پریزیڈنٹ اور میں رہ جاؤں گا. سوال ہی نہیں ہے. واللہ غنی عن العالمین وانتم الفقراء. دوسری جگہ کہا ہے سورہ میں، وہاں بھی یہی چیز ہے کہ جو کوئی اس میں سے پھر جائے گا تو اس کے بعد ہمارا کیا گزارے گا. ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہیں. یہاں کہا ہے کہ جو یہ پھر جائے گا فسوف عزیزان من سن لیجیے، فسوف یات اللہ بقوم، تو تمہاری جگہ ایک اور قوم پھر آ جائے گی جو اختلاف کی طرف کشش کیے جائیں گے، ان کی طرف کھینچا آئے گا. کیا ہوگی اس قوم کی خصوصیت جو پھر تمہاری جگہ آ جائے گی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. آپس میں بھائیوں کی طرح، ریشم کی طرح نرم، حق کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں ہر وقت کیا جہاد کے لیے تیار. لا یخافون لومۃ لائم، یہ جھجک نہیں ہوگی کہ صاحب ایسا کرنے میں یہ کون کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی. حق کی مدافعت میں کسی قسم کی کوئی چیزیں مرامت کرنے والے کی مرامت کی پرواہ نہیں ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ہے وہ خدا کا فضل، جو لینا چاہتا ہے آگے بڑھے. اللہ ہو باقی امین، بڑی وسعت والا، بڑی علم والا ہے. یہ ہے جو بات بات میں اس سے جائے خدا کا کیا لگا. یہ ہے وہ قوم جو جہاں کہا گیا یجاہدون فی سبیل اللہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیلہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ اس آئیڈیالوجی کی صداقت پر یقین رکھیں، وہ ہاجرو اصطلاح میں تو ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ تو وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن کی طرف چلے جانا. لیکن یہ معبود بانی ہے، اس کے وسیع معنی اس کے یہ ہے کہ اس مشن کی کامیابی کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دیا جائے. یہ ہے بڑی
جن کی کشش انسان کے راستے میں خاردار جھاڑیاں بن جاتی ہیں، خاص طور پہ مال اور اولاد کی کشش. اسی مقام پہ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے، فتنہ بن جائیں گے. تمہارے دامن کو یہ خاردار جھاڑیاں الجھا لیں گی. ایسا مقام آئے جہاں دونوں میں ٹائی پڑتی ہو، مومن ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے. اسے ہجرت کہتے ہیں. وطن اس میں سے ایک گوشہ ہے صرف، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں ہمیشہ جد و جہد کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد مومن کی زندگی کا اصول ہے. ساری زندگی اس کی جہاد میں گزرتی ہے. جد و جہد اس کے معنی ہے، یہ کاوش اس کے معنی ہے. آپ کے غلبے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے چلے جانا، یہ اس سے مراد ہے. اس کی آخری کڑی ہے جسے قتال کہتے ہیں. میدان جنگ میں جانا وہ قتال ہوتا ہے. قتال جہاد کی کڑی ہے. جہاد کا ہر گوشہ قتال نہیں ہے. مجاہدون فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہے جو خدا کی رحمت کے بات ہے. واللہ غفور الرحیم، دونوں چیزیں ایسی. وہ سامان حفاظت بھی دیتا ہے، سامان نشور بھی دیتا ہے. ہجرت، وطن چھوڑنا، مال و دولت، مکانات، جائیدادیں وہ چھوڑنا، بہت سی اور علائق جن کے ساتھ دل کا بچتا ہے وہ چھوڑنا. اور یہی نہیں، ہجرت کی جو مثال ہمارے سامنے آئی ہے صدر اول میں، خاوند بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی شاید ذرا درجہ نہیں ہے. بیویاں خاندوں اور بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اس طرف چھوڑ کر آنے سے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. غیر محفوظ میں جائے گا. بہادروں نے اس چیز کو، یہ چیز تو مگر ایک لگن سے قابلہ، ایک نظام کی خاطر آج اس مقصد کے لیے کرو گے تو خدا سامان حفاظت بھی بہت پہنچائے گا اور سامان نشو و نما بھی کرنے دے گا. جو تبدیلیاں آتے ہوں گی، وہ جو دعویٰ دیا تھا قرآن میں، اس دعوت کی تصدیق رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدنی زندگی میں اس صداقت کا ثبوت بہم پہنچا دیا. کس بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے کہ راستے میں اس جماعت کا سب سے بڑا سربراہ اور نیکسٹ ان کمانڈ آج کی اصطلاح میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر. آج کی اصطلاح میں جنہیں آپ عوام کہتے ہیں، وہ جو نکلے وہ تو چھوڑ دیجئے، یہ بھی جو نکلے ہیں ان کی بھی کیفیت یہ تھی، اس طرح چھپتے چھپاتے ہوئے رات کی تاریکی میں یوں ہی نور کا تڑکا ہوا تو ایک غار کے اندر چھپے. پاس 2 وقت کے کھانے کو بھی نہیں تھا، اس کا انتظام بھی کسی طرح سے خفیہ ہوتا تھا. ان حالات میں یہ پوری جماعت وہاں سے نکل گئی. 7 سال کے عرصے کے اندر بے سر و سامان نماز نیبت و بدن کی جن گزرنیوں میں اس کو تو چھوڑ دیجیے. محض بنیادی نقطہ نگاہ سے 10 لاکھ مربع میل سلطنت کی واحد مالک تھی یہ جماعت. واللہ غفور الرحیم. یہ سامان حفاظت دیا تھا. یہ نہیں کہ صرف محفوظ تھے، ایک طرف ایران جیسی سلطنت، دوسری طرف رومن امپائر، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں سے یہ محفوظ تھے.
وہ اپنے ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے ڈر کے کانپا کرتے ہیں۔ یہ بے سر و سامان جماعت، حق کی خاطر اٹھ کے دیکھو تو صحیح، قرآن کہتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنی قوتیں مضمر ہوتی ہیں، اور وہ قوتیں اس وقت نمود کر کے اوپر آتی ہیں جب یہ کسی ذاتی منفعت کے بغیر صرف حق و صداقت کے لیے کہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے آ جاتا ہے۔ وہاں تو نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، انہوں نے بدل کے بتائیں، اپنی تقدیریں نہیں بدل کے بتائیں۔ عزیزان من، دنیا میں جو بڑی بڑی دو عظیم سلطنتیں تھیں ان کی تقدیریں بدل کے انہوں نے بتا دی، ان ہجرت کرنے والوں نے، ان جہاد کرنے والوں نے۔ یہ تھی وہ قوم جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ان کے لیے ہی مغفرت تھی، ان کے لیے ہی مرحمت تھی۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت کو 18 تک ہے، وقت اگر سے 5-6 منٹ باقی ہے، آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ اتنے میں ختم نہیں ہوگی۔ یسالونہ کا انل خمر والمیسر، خمر اور میسر کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں۔ عام ترجمے میں جس کو شراب اور جوا کہا جاتا ہے، بات اس سے کہیں زیادہ نہیں ہے، اس لیے یہ اچھا نہیں کہ بات چھیڑ دی جائے اور اسے یوں کشمکش سے دیا جائے۔ یہی تو نہیں ہے، ہم نے کہا ہمارا نہیں ہے، تو آج ہم یہی ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کو 18 سے ہم نے ختم کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وقت کے متعلق